ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مسافر کے لیے عاشورہ کے روزہ کا کیا حکم ہے؟ سفر کی دو حالت ہو سکتی ہے۔ اگر سفر میں ایک آدمی کو پریشانی ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، تو نفلی روزہ سفر میں نہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر پریشانی نہ ہو رہی ہو، آسانی سے نفلی روزہ رکھ سکتے ہوں، تو اس طرح کے روزے رکھ لینا افضل ہے، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے یا عرفہ کا روزہ ہے، کیونکہ اس کی فضیلت جاتی رہے گی اور پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر مشقت نہیں ہو رہی ہے اور یہ روزے دن کے ساتھ خاص ہیں تو ان روزوں کو رکھ لینے میں بہتری ہے۔ اسی لیے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سفر میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب رمضان میں سفر کرتے ہیں تو روزہ سے نہیں ہوتے، لیکن عاشورہ کا روزہ آپ رکھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں یہ اجازت دی ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لو، لیکن عاشورہ کے بارے میں یہ اختیار نہیں ہے، اس لیے میں عاشورہ کے روزے رکھ لیا کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر سفر کی حالت میں ہم ہیں اور زیادہ مشقت نہیں ہوتی ہے اور عاشورہ کا روزہ رکھ لینا یا عرفہ کا روزہ رکھ لینا یا اور روزے جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان روزوں کو رکھ لینا آسان ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اگر مشقت ہو رہی ہے تو رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصت کو اپنایا جائے، جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا عاشورہ کے دن اہل و عیال پر رزق میں فراخی کرنے کی روایت ثابت ہے؟